اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر مسز گل ہے اور آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسموگ۔ آج کل جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب خطرناک اسموگ کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ کئی دن سے جاری دھند نما اسموگ نے شہریوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنکھوں، ناک اور گلے میں سوزش کی شکایات ہونے لگی ہیں۔ یہ اسموگ گرد اور زہریلی گیسوں پر مشتمل ہے جو بہت سی خطرناک بیماریوں کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اسموگ سے بچنے کے لیے گرین لاک ڈاؤن کئی شہروں میں لگا دیا ہے اور ان شہروں میں تمام نجی اور سرکاری اسکولوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ان شہروں میں لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور گجرات شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ اصل میں ہے کیا، یہ کیسے بنتی ہے اور اس کا ہماری صحت پر کیا اثر ہو سکتا ہے، یا پھر ہم خود کو اسموگ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اسموگ دھوئیں اور دھند کا امتزاج ہے جس سے عموماً زیادہ گنجان آبادی والے صنعتی اور مصنوعاتی علاقوں میں واسطہ پڑتا ہے۔ اس طرح کی فضائی آلودگی نائٹروجن آکسائڈ، سلفر آکسائڈ، اوزون، دھواں یا کم دکھائی دینے والی آلودگی مثلاً کاربن مونو آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے دوران انورژن کے عمل کی وجہ سے سردیوں میں بادل رات کے وقت زمین کی سطح پر آ جاتے ہیں اور عام طور پر سورج نکلنے کے بعد اس کی تپش سے غائب ہو جاتے ہیں، جسے ہم فوگ یا دھند کہتے ہیں۔ آج کل جس دھند کا سامنا ہم کر رہے ہیں یہ فوگ نہیں بلکہ یہ اسموگ ہے۔ اسموگ کیا ہے؟ اسموگ پیلی یا کالی دھند کا نام ہے جو فضا میں آلودگی سے بنتی ہے۔ اسموگ میں باریک ذرات کی بڑی تعداد وولمیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز کی ہوتی ہے۔ یہ ذرات مختلف گیس، مٹی اور پانی کے بخارات سے مل کر بنتے ہیں۔ صنعتوں، گاڑیوں اور کوڑا کرکٹ جلانے سے سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجن آکسائڈ کی بڑی مقدار میں ذرات بھی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جب سورج کی کرنیں ان ذرات پر پڑتی ہیں تو یہ اسموگ کی شکل اختیار کر کے فضا کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جب سردیوں میں جب ہوا کی رفتار کم ہوتی ہے تو دھواں اور دھند جمنے لگتے ہیں تو نتیجتاً اسموگ کی شکل نکلتی ہے۔ اسموگ سے دمہ، سانس لینے میں دشواری، آنکھوں میں جلن، گلے میں خارش، نزلہ، زکام اور پھیپھڑوں کے انفیکشن بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں۔ اسموگ سے پودوں کی افزائش کو بھی نقصان کے ساتھ ساتھ فصلوں اور جنگلات کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچاتی ہے۔ اسموگ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر خطرناک امراض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ دمہ اور سانس کے مریض اسموگ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ کیوں بنتی ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 تو ہے کوڑا کرکٹ کو آگ لگانا، اس سے جو دھواں نکلتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر پرانے ٹائر یا چمڑے کی چیزوں کو آگ لگانا، پھر دھواں دیتی گاڑیوں کا استعمال، بھٹھوں پر غیر معیاری ایندھن کا استعمال، پولی تھین شاپر کو آگ لگانا، دھان کو آگ لگانا، فیکٹریوں کا دھواں، ان تمام چیزوں سے اٹھنے والا دھواں اسموگ کا باعث بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اسموگ سے کس طرح بچ سکتے ہیں یا اس سے کیا بچاؤ کی تدابیر کر سکتے ہیں۔ فالتو اشیاء کو مت جلائیں، آنکھوں کو مسلنے سے اجتناب کریں، سفر کے دوران اینک اور ماسک کا استعمال کریں، چہرہ، آنکھیں، ناک اور ہاتھ بار بار دھوئیں، گھر سے باہر کی سرگرمیاں کم سے کم کریں، کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، کھلے میدان یا گرد و غبار والی جگہوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں، جھاڑو کی بجائے گیلے کپڑے سے گرد و غبار کو صاف کریں۔ بچوں اور بزرگوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی گاڑیوں کا معائنہ کروائیں تاکہ دھوئیں سے ماحول آلودہ نہ ہو۔ آنکھیں سرخ ہونے پر یا سانس میں دشواری پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کھلی فضا میں جاگنگ یا ورزش کرنے سے اجتناب کریں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ یہ تو تھی اسموگ کے بارے میں کچھ تفصیل۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں یا اسموک سے بچنے میں یہ تمام تدابیر اختیار کر کے اپنے ماحول کو صاف بھی رکھ سکتے ہیں، اسموک سے بچ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔